انسان مسلمان کسی دوسرے کی گواہی سے نہیں ہوتا۔ میں گواہی دوں کہ فلاں مسلمان ہے تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، میں کہوں کہ فلاں مومن ہے تو اس سے وہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن مسلمان ہر کوئی اپنے عقیدے اور اقرار کی بنیاد پر ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی میت کے اوپر کپڑا ڈال کے اگر اسی کمرے میں آپ نے قرآن مجید یا ذکر اذکار کرنا ہے تو پھر میت کو ڈھانپ دیں، میت کو ڈھانپ کے آپ اسی کمرے میں بھی ذکر اذکار، توبہ، استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد، قرآن مجید کی تلاوت یہ کر سکتے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی آخری سانس اس کے نرخرے میں باقی ہوتی۔ جو جانے والا ہے اس کے کچھ حقوق زندوں کے ذمے ہیں۔ ان حقوق کا تعلق جو آج ہم بات کریں گے یہ ہر شخص کی ضرورت ہے اور بڑی اہم ضرورت ہے، تو بہت دھیان سے آپ نے آج کے معاملات کو سمجھنا ہے۔ انسان جس وقت مرض الموت کا شکار ہوتا ہے تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، طبیبوں کو، حکیموں اور ڈاکٹروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس شخص کا وقت آخر ہے۔ اس کی سانس ٹوٹنے لگتی ہے، شناخت ختم ہو جاتی ہے، پہچان نہیں سکتا، اور ہم عموماً ایک ہیلا کیے رکھتے ہیں، اس کے پاس پانی رکھتے ہیں اور ایک چمچ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وقفے سے پانی منہ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر وہ پانی پی لے، آگے گزار دے تو زندگی کی رمق کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور جیسے وہ پانی لینا چھوڑ دے تو ہم اپنے گھروں میں بھی اس بات پہ واضح ہو جاتے ہیں کہ اب موت واقع ہو گئی ہے۔ تو جب بندہ مرض الموت میں ہو اور اس کا وقت آخر ہو، اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا یہ حق ہے اور یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس شخص کے نزدیک ارد گرد بیٹھ کر کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ دنیا سے جانے والا اس کو سن لے۔ اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھیں کہ جس سے وہ تھوڑی سی پریشانی، دقت، تکلیف، سمع خراشی محسوس کرے۔ اتنی آواز ہو کہ بندہ خود بھی سنے اور جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی اس کو سن لے۔ اسے شریعت اسلامیہ میں تلقین کہتے ہیں۔ تلقین اور چیز ہے، تاکید اور چیز ہے۔ تلقین یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور تاکید یہ ہے کہ آپ اس کو حکم دیں کہ وہ بھی پڑھے۔ تو تاکید نہ کریں، تلقین کریں۔ اس لیے منع کیا گیا کہ اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہیں۔ ممکن ہے کہ جب اس کی جان نکل رہی ہے، اس کا سانس لبوں پہ ہے، تو تکلیف کی شدت ہے، اس وجہ سے وہ انکار نہ کرتے، یہ نہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا یا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر وہ کوئی اس طرح کا جملہ بولے گا تو عین ممکن ہے کہ وقت آخر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تلقین کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اہل خانہ پڑھیں گے، وہ سنے گا، تو مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، کلمے کی محبت اس کے دل میں ہے، وہ سن کے جب پڑھنے لگے گا تو پوری امید ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی جو جاں کنی ہے، جو روح کا نکلنا ہے، وہ معاملہ بھی آسان کرے گا، اور اس کا آخری کلام بھی اگر لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تلقین کا شرعی طریقہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی آخری سانس اس کے نرخرے میں باقی ہوتی۔ آخری سانس نکلنے سے پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیے، گناہ کیے اور ان کا حق مارا، یا اور کوئی لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات خراب ہوئے،
تو کیا آخری وقت میں اس کا کلمہ پڑھنے سے وہ معاملات اور ان کا عذاب مؤخر ہو جائے گا؟ محدثین فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کو وقت آخر کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب کرے، عین ممکن ہے کہ اس کی نسل سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، صدقہ جاریہ کی شکل میں، علم دین پڑھنے کی شکل میں، خدمت خلق کی شکل میں، رفاع عامہ کی شکل میں، مخلوق کے ساتھ معاملہ اچھا کرنے کی شکل میں عین ممکن ہے کہ جس کا آخری کلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے کسی ایسے شخص کو پیدا کر دے کہ جو اس جانے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو جب بندے کی روح پرواز کر جائے تو پھر جو ارد گرد لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، اگر آنکھیں کھلی ہوں تو آنکھیں بند کر دیں، اور کوئی کپڑا لے کر پاؤں کے دونوں انگوٹھے ان کو آپس میں باندھ دیں، جو اس کی تھوڑی ہے اس کے نیچے سے کپڑا گزار کے اس کے سر کو تھوڑی کو باندھ دیں تاکہ جو منہ ہے وہ کھل نہ جائے، اور اگر منہ کھلا رہ جائے اور اسی پہ میت ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اس کا بند کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کا جو چہرہ ہے اس کی وہ حیت وہ لوگوں کے لیے بڑی عجیب ہوگی۔ آنکھیں بند کریں اور کپڑا لے کے اس کی ٹھوڑی اور اس کے سر کے اوپر گانٹھ لگا دیں اور اس کو بند کر دیں، دونوں پاؤں ان کے جو انگوٹھے ہیں دونوں ٹانگوں کو جوڑ کے اس کے انگوٹھے کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی چیز باندھ دیں تاکہ ٹانگیں جو ہیں وہ کھل نہ جائیں، اگر کھل جائیں گی تو غسل میں، کفن میں، دفن میں، ٹھیک ہے، اور جنازہ لے کے جانے میں، ہر معاملے میں پریشانی جو ہے وہ لائق ہو سکتی ہے۔ جس وقت انسان کی روح نکل جائے تو پھر کچھ گھروں میں بلکہ عموماً یہی مزاج ہے کہ لوگ صرف روتے ہیں، دعائیں مغفرت نہیں کرتے، قرآن خوانی نہیں کرتے، اور اس وقت تک نہیں کی جاتی جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے۔ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس کی میت کے اوپر کپڑا ڈال کے اگر اسی کمرے میں آپ نے قرآن مجید یا ذکر اذکار کرنا ہے تو پھر میت کو ڈھانپ دیں، میت کو ڈھانپ کے آپ اسی کمرے میں بھی ذکر اذکار، توبہ، استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد، قرآن مجید کی تلاوت یہ کر سکتے ہیں۔ اگر میت کو ڈھانپا نہیں گیا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کمرے میں یہ اہتمام کر لیں۔ لیکن جو ایک چیز لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب تک جنازہ نہیں ہوتا، جب تک غسل نہیں ہوتا، جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اس وقت تک نہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، نہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اگر کوئی کرنے بھی لگے، یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے، اگر کوئی کرنے بھی لگے تو لوگ اس کے ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں اور آگے سے دلیل کے طور پہ کہتے ہیں ابھی جنازہ نہیں ہوا، ابھی غسل نہیں ہوا، ابھی کفن نہیں ہوا، یعنی ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جنازے سے پہلے آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے دوستو، یہ صرف غلط فہمی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مختص کیا ہے کہ اس وقت ہی تم نے مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور نہ اللہ کے رسول نے کوئی پابندی لگائی ہے، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ عرض کیے دیتا ہوں، اور اس حدیث مبارکہ میں جس شخصیت کا ذکر ہے اور جن شخصیات کا ذکر ہے، یعنی جو دنیا سے جانے والے ہیں وہ بھی اور جو معاملہ کرنے والے ہیں وہ بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ان کا تعلق ہے اور حضور کے در سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت امام مسلم اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان دونوں محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ واقعہ کس طرح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ مسجد میں تھے، تو وہاں سے آپ کو اٹھا کے جب لے جانے لگے غسل کے لیے، وہاں پہ انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد یعنی پھر آپ نے بیماری بھی گزاری، اور جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد جب خبر عام ہو گئی کہ آپ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اور آپ کو اٹھا کے غسل کے لیے لے جانے لگے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو لے جایا جانے لگا تو ایک دم لوگ اکٹھے ہو گئے آپ کی چارپائی کے ارد گرد، لوگوں نے دائرہ بنا لیا اور لوگ دائرہ بنا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے، ان کے لیے استغفار کرنے لگے، ان کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگے،
ان کی نیکیوں کو بیان کرنے لگے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے کاندھے پہ ایک شخص نے ہاتھ رکھا اور مجھے متوجہ کیا، یعنی میں امیر المومنین کی شہادت اور آپ کی جو میت تھی اس کو اتنی غور سے دیکھ رہا تھا، آخری زیارت کر رہا تھا، اور لوگوں کا جو وہ استغفار کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، ان کی نیکیوں کو یاد کر رہے تھے، میں اس میں بڑا منہمک تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھ کے متوجہ کیا، فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو دیکھ کر، ان کے جسم مبارک کو دیکھ کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمر دنیا سے کامیاب جا رہے ہیں، جس طرح عمر نے زندگی گزاری یا جس طرح ان کی زندگی تھی، کاش میں اس طرح زندگی گزارتا یا میں اس طرح زندگی گزار لوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے تھے اور ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھ رہے تھے، ان کی نیکیاں بھی یاد کر رہے تھے، اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے تھے۔ تو اس لیے یہ بات کوئی جو ہے نا وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جب کوئی دنیا سے جائے تو جانے کے فوراً بعد، غسل سے پہلے، دفن ہونے سے پہلے، نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اصالہ ثواب بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ گواہی ہے ایمان کی، نماز جنازہ گواہی ہے اسلام کی، غسل اور کفن پہچان ہے اسلام کی، اس لیے جب تک وہ چیزیں پوری نہ ہو جائیں مغفرت کی دعا نہ کریں، کیونکہ مغفرت کی دعا صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ دوستان گرامی، ایک بات دل کی کھڑکی کھول کے سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ لو کہ انسان مسلمان کسی دوسرے کی گواہی سے نہیں ہوتا۔ میں گواہی دوں کہ فلاں مسلمان ہے تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، میں کہوں کہ فلاں مومن ہے تو اس سے وہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن، مسلمان، ہر کوئی اپنے عقیدے اور اقرار کی بنیاد پر ہے۔ تو جس وقت کوئی کلمہ گو جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، جس نے اپنی زندگی میں توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کیا، جس کا نام مسلمانوں والا رکھا، جس نے زندگی اسلام کی چھتری کے نیچے گزاری، وہ شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی صرف جنازہ نہیں ہے، غسل نہیں ہے، کفن نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان فوت ہوا ہے، وہ مسلمان ہے۔ آپ اس کے غسل سے، کفن سے، اس کے جنازے سے پہلے اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو جس وقت میت اس کے اوپر موت واقع ہو جائے تو پھر میرے دوستو جو پہلا فریضہ ہے، جو پہلا حق ہے میت کا زندہ لوگوں کے ذمے، وہ ہے اس کے غسل کا اہتمام کرنا۔ غسل کے لیے جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس چارپائی پہ غسل دینا ہے، یا ہمارے دیہاتوں میں یا ہمارے شہروں میں وہ پھٹا ہوتا ہے، پٹڑا جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ غسل دینا ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ خوشبو کی دھونی دی جائے۔ کوئی ایسی چیز آگ لے کر اس میں خوشبو ڈال کے، کوئی بھی خوشبو ہو سکتی ہے، وہ اس میں ڈال کے تو اس کا دھواں پھرایا جائے۔ اس کے بعد میت کو اس تختے پہ لٹا دیا جائے۔ اب میت کو لٹا کے جس پانی سے اپنے غسل دینا ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، بلکہ حضور نے ام المومنین حضرت ام عطیہ کو، جب وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے انتقال پر ان کو غسل دینے لگیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو اس کے اندر بیری کے پتے ڈال کے اس کو گرم کر لیں۔ اس پانی کو گرم کر لیں، اور جب وہ ہلکا گرم رہ جائے، یعنی جس سے زندہ بندے کو نہاتے ہوئے گرمی تکلیف نہ ہو، نیم گرم رہ جائے، تو پھر اس کے ساتھ غسل دیں۔ حکمت کیا ہے؟ ایک تو جو بیری کے پتے ہوں گے ان کا جو اثر ہے پانی میں، اس سے میل اچھی طرح اترتا ہے، وہ میل اتارنے میں بڑے معاون ہیں اس کا پانی۔ دوسری چیز،
کہ بیری کے پتوں والا جو پانی ہے وہ جب میت کے جسم پہ لگتا ہے تو اس کے اثرات ایسے ہیں کہ عموماً وہ کیڑے مکوڑے جو زیر زمین ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو زیر زمین ہوتے ہیں وہ جلدی میت کا نقصان نہیں کرتے، اس کی جو بو ہے اس کی وجہ سے وہ کیڑے مکوڑے میت سے دور رہتے ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی اس کے ساتھ حضرت زینب کو غسل دیں۔ تو وہ پانی تیار کرنا اور پھر اس نیم گرم پانی کے ساتھ میت کو غسل دینا، یہ سب سے افضل و اولا ہے۔ اگر وہ پتے نہ ملیں، شہروں میں نہیں ملتے، ہمارے دیہاتوں میں تو درخت عام ہیں، اگر وہ پتے نہیں ملتے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈالنے اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا، پھر عام پانی اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیں، کیونکہ گرم پانی جو ہے وہ جسم سے میل کچیل کو اتار دیتا ہے۔ جب میت کو تختے کے اوپر لٹا دیں غسل کے لیے تو جو غسال ہے، غسل دینے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے میت کے پردے کا اہتمام کریں۔ اس کی جو شرمگاہ ہے، مرد کی شرمگاہ، عورت کی شرمگاہ، یعنی جو شرمگاہ ہے اس کے اوپر ایسا کپڑا ڈالیں کہ جب اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو جسم کی جو رنگت ہے وہ اس کپڑے میں سے ظاہر نہ ہو۔ اتنا موٹا کپڑا ہونا چاہیے کہ جب اس کے اوپر پانی ڈالا جائے تو جو جسم کی رنگت ہے وہ اس کپڑے سے باہر ظاہر نہ ہو۔ اور غسل دینے والا اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر کوئی نہ کوئی کپڑا لپیٹ لے، کوئی نہ کوئی کپڑا لپیٹ کے اس کے ساتھ غسل کا اہتمام کرے۔ اور غسل دیتے ہوئے یہ جو ناک میں پانی ڈالنا، یا جس طرح زندہ لوگ غسل کرتے ہیں، میت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یا ہاتھ سے ابتدا کرنا کہ جس طرح انسان زندہ غسل کرتا ہے تو پہلے اس کے ہاتھ دھوتے ہیں اس کے گھٹنوں سمیت، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی کپڑا لیں یا روئی لیں اور جتنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو اس کے منہ پہ اور اس کے نتنوں میں وہ آپ لگا کے اس کی صفائی کر کے اس کے بعد اس کے چہرے سے شروع کر دیں۔ اس کے بال ہیں، داڑھی کے، سر کے، ان کو صابن لگانا اور اس طرح کا دوسرا مٹیریل، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو صاف کریں۔ جب آپ غسل کی ابتدا کر دیں گے تو یہ کام کرنے کے بعد، یعنی اس کے منہ پہ گیلا کپڑا لگا کے، ناک میں لگا کے اور اس کے اوپر آپ کپڑا ڈال کے جب پانی ڈالیں تو سب سے پہلے میت کو بائیں طرف کریں، بائیں طرف سے اٹھا کے یعنی اس کو دائیں طرف لے آئیں اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی صفائی کریں۔ پھر جب بائیں سے دائیں کر کے صفائی کر لیں، نہلا لیں، تو پھر بائیں طرف لے جائیں، دائیں طرف سے پھر کر لیں۔ اسی طرح جب آپ اس غسل سے فارغ ہو جائیں تو پھر جو سب سے آخر میں ہے وہ یہ ہے کہ میت کو ہلکا سا اٹھائیں جس طرح انسان بیٹھتا ہے، اور اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ رگڑیں۔ پیٹ پہ ہاتھ رگڑنے سے اگر کوئی گندگی اس کے جسم سے نکلے تو اس کو پانی کے ساتھ صاف کر دیں، پھر دوبارہ غسل کی یا وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی کپڑے خراب ہو گئے، وہ جی گندگی نکل آئی، یا پھر ایسا، اور کئی جگہوں پہ جو بیچارے نہلانے والے غسال ہوتے ہیں، عموماً ان کی مساجد میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ لوگ جھگڑا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس کو صاف کر دیں، آپ کا جو غسل ہے وہ مکمل ہے۔ مکمل غسل ہونے کے بعد پھر کپڑے سے، تولیے سے، جس چیز سے بھی آپ اس کو صاف کر کے پھر آپ میت کے اوپر کافور، خوشبو، یہ چیزیں جو ہے نا وہ چھڑک دیں۔ آخر میں غسل کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو غسل میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کو گھر میں استعمال کرنا کراہت سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس تولیے کے ساتھ ان میت کو غسل دیا تھا، اس لوٹے کے ساتھ دیا تھا، یہ صابن دانی ہے، یہ صابن ہے، یہ شیمپو ہے، یا اور کوئی چیزیں جو بھی ہیں، تو لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اب یہ استعمال نہیں کرنی، اس کو پھینک دو، اس کو تقسیم لوگوں میں دے دو، غریبوں میں دے دو، جو بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر غریب استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں صدقہ کرنا ثواب ہے، لیکن اس کو مکروہ سمجھنا، اس کو ناپاک سمجھنا، اس سے کراہت اختیار کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ میت کے استعمال میں رہی ہیں لہذا ہم نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ اس چیز کا کوئی قرآن و حدیث کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس صابن سے آپ نے میت کو نہلایا اسی سے خود بھی نہائیں بعد میں، جس تولیے سے اس کو خشک کیا اس تولیے سے اپنے آپ کو بعد میں صاف کریں، جس لوٹے سے یا جس کوئی اور جو میل اتارنے والی کوئی چیز جو بھی آپ نے استعمال کی، اس کو جو روئی بچ گئی اس کو آپ بعد میں اپنے لیے استعمال کرنا چاہے، کوئی کسی قسم کی نہ اس میں کوئی نوست ہے، نہ ممانعت ہے، نہ کراہت ہے، نہ گناہ ہے۔
آپ اس کو کریں، آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ ہاں بچ گئی چیز، آپ کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو، اگر آپ مالک ہیں تو، اگر آپ مالک ہیں تو، جو غسال ہوتا ہے نا وہ عموماً مالک نہیں ہوتا، وہ مسجد میں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کو کہہ کہ غسل دلوا لیا جاتا ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ نہ کرے۔ جو ورثاء ہیں اس میں سے جو ذمہ دار بندہ ہے وہ اگر اس کو صدقہ کر دے، کسی کو دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے استعمال میں لانا اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے رخصت ہونے والوں کے جو احکام ہے ان کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب کرے۔